حضرت ابو طالب علیہ السلام بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، بنی ہاشم کے نہیں، قریش کے بچوں کے مقابلے کرواتے تھے، ورزش کے مقابلے، 2 مقابلے کرواتے تھے کم سے کم، ایک کشتی اور ایک ریس کا مقابلہ۔ جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، اور جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا علی آتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا، یا علی آج دوڑنے کا مقابلہ تھا، ریس کا مقابلہ تھا، سارے بچے آئے تم نہیں آئے؟ کہا بابا مجھے بھاگنا اچھا نہیں لگتا۔ بھائی جس کے مزاج میں بچپن سے میدان میں ڈٹنا پایا جاتا ہو، وہ بڑے ہو کر میدان میں کیسے ہنر نہ دکھائے۔ لہٰذا جنگ بدر میں مولا کائنات کی شجاعت بتاؤں تو مجھے صبح ہو جائے گی، جنگ احد کا قصہ سناؤں تو شاید جبریل نازل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، جنگ خندق کا تو قصہ ہی بڑا حسین ہے، جنگ خیبر کا تو معاملہ ہی کچھ علیحدہ ہے، جنگ حنین میں تو ہنر ہی کچھ نیا تھا، اور جنگ صفین میں تو جوہر ہی کچھ علیحدہ تھے، اور جنگ صفین کا تو ماجرا ہی مختلف ہے، اور جنگ نہروان والے تو ایسے بھاگے کہ آج تک پلٹ کے ہی نہیں آئے علی کی تلوار سے بچنے کے لیے۔ کون سے میدان کا تذکرہ سناؤں؟ میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر میرے ساتھ جنگ بدر میں چلو۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر، دوسری جنگ احد، تیسری جنگ بنی نذیر، چوتھی جنگ خندق، پانچویں جنگ بنی قریظہ، ساتویں جنگ خیبر، آٹھویں جنگ حنین، اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی پوری تاریخ پڑھنی چاہیے نا۔ پھر ایک اور جنگ آئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں، پھر ایک اور جنگ آئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، پھر ایک اور منظر بنا جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اتنے مشکل معرکے سر کیے۔ چلیں جنگ بدر سے پہلے میں ذرا مولا علی کی آخری جنگ کا ایک منظر دکھاؤں۔ جنگ نہروان، خوارج کے ساتھ جو جنگ تھی۔ مولا جنگ نہروان کے لیے توجہ ہے میرے بچوں؟ جنگ نہروان کے لیے مولا سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اور جو سواری مولا کی ہے وہ ہے گھوڑی، مادہ ہے، گھوڑی ہے، اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے اور لاغر بھی ہے۔ یہ مولا بیٹھ چکے تھے کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر کہا، یا علی آپ کا ستارہ گردش میں، آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ مولا بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، اس کی طرف دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا، تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میں منجم ہوں، میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت نے فرمایا ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے۔ خاموش، مولا کا منہ دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا ہے جیسے نیا ستارہ بنا رہے ہو علی۔ حضرت نے فرمایا اچھا چل تو یہ نہیں جانتا تو یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اونٹ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اس ستارے کے ہلنے سے ہوتی ہے، بتا وہ کون سا ہے۔ خاموش، مولا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا چل کوئی بات نہیں، تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا نا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ؟ حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے۔ گھوڑے نے پیر رکھے ہوئے، گھوڑی نے، سم کے نیچے کیا ہے، زمین میں کیا ہے اس کے پیر کے نیچے۔ تو حضرت کو گھبرا کے دیکھنے لگا کہ کیسے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت نے گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ تو خاموش، مولا کا منہ دیکھنے لگا۔ حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے اتنی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں اپنے شہیدوں کے نام بھی بتاتا ہوں، ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتاتا ہوں۔ میں نے جیسی یہ کامیاب جنگ لڑی ہے میں نے ایسی جنگ لڑی نہیں ہے۔ اور پھر میرے مولا گئے ہیں جنگ نہروان میں، اور علی مولا نے مشکل ترین اپنی زندگی کی جنگ لڑی جسے جنگ نہروان، جنگ خوارج کہا جاتا ہے۔ جی یہ منظر ہے مولا علی کے جنگوں کے اندر۔ مولا علی کے اچھا جنگوں کے بھی اصول تھے مولا کے۔ جی کسی نے پوچھا مولا سے، مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے سواروں کو مارتے ہیں، پہلے لوہا پہنے ہوئے لوگ، زرہ، خود، ہاتھوں پہ بھی لوہا چڑھایا ہوا ہے، پیروں پہ بھی لوہا چڑھایا ہوا ہے، پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم سے کم بہاتا ہوں، بڑے لوگوں کو مارتا ہوں، چھوٹے خود چلے جاتے ہیں۔ لگ رہا ہے یہ اصول پاکستان میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
جنگ بدر کے اندر مولا کائنات کا جو انداز ہے، جنگ احد میں مولا کا جو انداز ہے، ہر جنگ کا میں آپ بانیان سے بھی کہوں گا کہ ذاکرین سے کہیے، خطبہ سے کہیے، انتہائی معقول مدلل انداز سے جنگ بدر کو پڑھ کر سنائیں۔ ایک خمسہ پڑھ سکتا ہے یہ فقیر آپ کے سامنے جنگ بدر کے اوپر، صرف جنگ بدر کی گفتگو ہو کہ بدر میں ہوا کیا تھا، جی جنگ احد میں ہوا کیا تھا، جنگ خندق و خیبر میں کیا ہوا تھا، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کب تک خندق و خیبر پڑھیں گے؟ میں نے کہا جب تک قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ بھائی کیسے نہیں پڑھیں، کیوں نہیں پڑھیں؟ یہ قرآن کے واقعات ہیں نا، تو قرآن کے واقعات ہیں تو قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ جنگیں بھی پڑھیں گے، اور اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اب آپ رات کے دیکھیے نا کیا ٹائم ہو رہا ہے، 2 بج رہے ہیں، اس پہر میں بھی اگر یہاں جوان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب علی کے مرید ہیں نا، مولا کی زندگی سے کچھ سیکھنا، مولا کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو بھائی بتاؤ نا انہیں کیا ہوا تھا۔ یہ فطری مسئلہ ہے، انسان اثر لیتا ہے باتوں کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کونسلنگ ہو رہی ہے۔ انسان اثر پذیر ہے، اثر لینے والا ہے، یہ اثر لیتا ہے۔ سرخ شیشوں کی اینک لگاؤ گے شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ دید بدلو، اپنی زاویہ نگاہ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ جس زاویے سے ہم چاہتے ہیں اس زاویے سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا، زاویہ بدلیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ ہم کسی کی ہمارا اگر کوئی دوست سرائی کی زبان ہو تو کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ سرائی کی جب سنیں گے تو ہم اردو بھی سرائی کی میں بولنے لگیں گے، ہمارا لہجہ سرائی کی ہو جائے گا۔ انگریزوں کے پاس رہ کے آتے ہیں نا 2 سال کے بعد ہمارے بچے جو پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ انگریزی زیادہ بولتے ہیں اس لیے ان کا اردو بھی ہے، لہجہ بھی ایسا ہو گیا۔ اثر لیتا ہے نا انسان۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تانگے والے کو روکا کہ بھائی مجھے وہاں پہنچا دو، کیا پیسے لوگے؟ اس نے کہا اتنے آنے لوں گا، اتنے ٹکے لوں گا۔ آدھے رستے میں تانگے والے کو کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو محلہ دور ہے جہاں آپ کو جانا تھا۔ کہنے نہیں وہاں تک تو میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا اردو بول رہا تھا اور یہ اس کی اردو سن رہے تھے تو کہتے میری بھی اردو چلی جائے گی۔ یہ انسان ہے نا، اثر لیتا ہے۔ تو جب انسان اچھا علامہ اقبال بھی جب جرمنی پڑھنے گئے تھے تو علامہ اقبال تو وہاں سے آنے کے بعد انگریز ہو جانا چاہیے تھا انہیں، یہاں تو الٹا ہو گیا۔ علامہ اقبال تو واپس آ کے اور انقلابی ہو گئے، اور زیادہ انقلابی شعر کہے علامہ اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے واپس آ کر۔ کیوں ایسا ہوا؟ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ یہ جو مغرب کا، یورپ کا جو جلوہ تھا نا، یہ انگریزوں کی جو روشنیاں تھی نا، یہ بلڈنگوں کی اور یہ چمڑوں کی اور یہ وہاں لباسوں کی، اس سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جو مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، من كنت أمانا علي علي من كنت أمانا علي علي ناراغا جوهر علي علي داماد پیغمبر علي علي کعبے کا گوہر علي علي پھولوں کی مہک میں علي علي دنیا کی چنک میں علي علي یہ مجلس ہمیں مسلسل بہتر بنانے کا عمل ہے۔ ہم کیسے تھے مجلس کے بعد ویسے نہیں رہے۔ یہ ہر مجلس گویا ایک امام حسین کے مدرسے کی کلاس ہے، اور کلاس لینے کے بعد معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔